اقبال نے عورت کے متعلق بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں اور دنیا میں اس کے مقام اور مرتبے کو صحیح معنوں میں آشکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، کہ دنیا میں یہ جو رنگینی ہے، یہ جو دلکشی ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو روانی ہے، یہ عورت ہی کے دم سے ہے، یعنی عورت ہی کے دم سے زندگی کا کارخانہ جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ پھر کہا شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ درج کہتے ہیں ڈبیا کو، اور در مکنوں چھپا ہوا موتی۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے وجود کی مٹھی بر مٹی کو ان 6 ستاروں کے جھرمٹ سے زیادہ رتبہ حاصل ہے جو آسمان کی انتہائی بلندی پر چمک رہے۔ اور کہا مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، کہ یہ عورت جو ہے وہ فلسفے کی کتاب خود تو نہ لکھ سکی، لیکن اسی کی گود سے جو ہے وہ افلاطون جیسے فلسفی پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال نے فارسی میں بھی عورت کے متعلق بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں، بلکہ میرے فارسی کے استاد مظفر کاشمیری صاحب کے بقول اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں جو اشعار کہے ہیں، ایسے اشعار تو کوئی ایرانی دانشور بھی فارسی میں نہیں کہہ سکا۔ اقبال حضرت فاطمہ الزہرا کو عورتوں کے لیے مثال اور نصب العین قرار دیتے ہیں، اور اس میں شک بھی کیا ہے کہ بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ الزہرا نے جو زندگی بسر کی وہ تمام عورتوں کے لیے رہتی دنیا تک مثالی نمونہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل بطول ہیں اور تمام ماؤں کے لیے کامل نمونہ بطول ہیں۔ اور مسلمان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فطرت تو جذبہ ہو دارت بلند، چشم روشن از اسوہ زہرا مبند، کہ تمہاری فطرت میں بڑے بلند جذبے موزن ہیں، تو ہوش کی نظر حضرت فاطمہ کے کردار پر رکھ، تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشیں بے گلزار آورد، تاکہ تمہاری شاخ میں حسین جیسا پھل لگے اور ہمارے چمن میں پھر سے بہار آ جائے۔ اقبال کے نزدیک انسانی خودی کے بنیادی اوصاف فقر، قوت، حریت اور سادگی سے عبارت ہیں، اور یہ تمام خوبیاں حضرت فاطمہ کی زندگی میں بدرجہ اتم جو ہے وہ پائی جاتی تھیں۔ اسی بنا پر وہ تمام عورتوں کے لیے مثالی نمونہ ہیں، اور ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت نے ان کی جو ہے وہ گود میں پرورش پائی۔ اقبال کے نزدیک اگر کوئی عورت اپنے بطن سے کوئی ایسا مرد حق پیدا کر دے جو حق پرستی اور حق کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور مقصد قرار دے دے، تو اس عورت نے گویا اپنی زندگی کے منشا کو پورا کر دیا۔ اسی لیے وہ ارمغان حجاز میں مسلمان عورت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، درویش کی ایک نصیحت قبول کر لو تو 1000 قومیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن تم ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر، کہ در آغوش شبیر بگیری۔ درویش کی نصیحت یہ ہے کہ بطول بن کر اپنے آپ کو زمانہ حاضر کی بری نگاہ سے اوجھل کر لو تاکہ تمہاری آغوش میں حسین پیدا ہو سکے۔ اور میرا تو اس پاک دھرتی کے حوالے سے بھی یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ ابھی اس قوم کی مائیں بانجھ نہیں ہوئیں، اور جب تک یہ عزیز بھٹی شہید، سرور شہید اور راشد منہاس، حکیم محمد سعید، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، حسن صدیقی اور نعمان علی خان جیسے سپوت پیدا کرتی رہیں گی، دشمن اور کوئی مائی کا لال اس قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا، اور اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔